یہ ول آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو کسی نے کریٹ کیا ہے؟ میرے ماں باپ نے کریٹ کیا ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو کریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو بہت سے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں اور اولاد ہو، وہ اور اولاد کریٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، را مٹیریل ختم ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، کریٹ نہیں کر پاتے. اچھا، جیسے آپ ہیں وہ آپ کو اس سے بہتر کریٹ کر سکتے تھے یا نہیں؟ نہیں، ان کو کیسے پتا تھا کہ کیسے کریٹ، مطلب تو کیا کریٹر کریٹ کو یہ ہوگا. نہیں پتا کہ میں کیا کریٹ کر رہا ہوں اور کیسا پروڈکٹ آنے والا ہے، تو کریٹر نہیں، کہاں ہوا؟ آپ آپ جو آئس کریم لیتے ہیں وہ آئس کریم کون بناتا ہے؟ وینڈر ہوتا ہے. ہاں، وینڈر بناتا ہے. حالانکہ آئس کریم بنتی ہے دودھ آتا ہے بھینس سے، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بھینس نے بنائی آئس کریم. نہیں، بھینس کا رول ہے، اس میں دودھ ہے، اس نے دودھ دیا اس لیے اس کا تو بس رول ہے. یہی کہنا کہ بھینس بنانے والی آئس کریم وینڈر کو کہاں سے لے آئے؟ وینڈر تو اس نے تو پاس ڈاؤن کر دی. اس نے کیا کیا؟ کیا سر کہہ رہے بھینس کا رول آئس کریم میں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جسٹس فار بھینس. ہاں جی، تو رجت صاحب آئے ہیں. ہیں؟ جی سر، نمسکار. آداب، کیا حال چال ہے؟ آپ بتائیے سر کیسے ہیں؟ یہ بڑی عجیب سی آواز آ رہی ہے. کوئی آواز آ رہی ہے کیا؟ میری آواز کلیئر نہیں ہے کیا؟ آپ کو آ رہی ہے، مجھے تو آ بھی نہیں رہی. اچھا، ان کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے سر آپ کی؟ ہاں، اب آئی. ہاں، کچھ مائک میں گڑبڑ ہے، سی آ رہی ہے آواز، بہت کان پہ لگ رہی ہے. اسٹیٹک خیر چلیں. سر ہاں، مطلب فین آف کر دیا میں نے. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں سر؟ ہاں، شاید وہ فین کی نہیں تھی. اینی ویز بولیں. بالکل ٹھیک. سناتنی ہے بھائی؟ نہیں سر، مطلب میں کیسے ڈیفائن کروں اپنے آپ کو؟ مطلب ایک ہیومن بینگ ہی ڈیفائن کر سکتا ہوں. نہ، وہ ہیومن بینگ تو خیر وہ کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں. سناتنی تھے، چلیں یہ مان ایسے پوچھ لیتا ہوں. اب وہ تو سر ڈیفینیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس، مطلب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہمارے پاس سناتنی بھائی آتے ہیں تو وہ پراؤڈلی کیوں نہیں کہتے کہ ہم سناتنی ہیں؟ نہیں سر، جیسے سناتنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ریلیجن ہے، دھرم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. یہی مطلب ہوتا ہے سناتنی کا. آپ یہ نہیں مانتے؟ میرے حساب سے، کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں تو کیسے مانوں اس چیز کو. چلیں ٹھیک ہے، بہتر ہے. چلیے، تو آپ ہم سے کیا جاننے آئے ہیں آج؟ میں وہی، آپ جیسے اسلام کو مانتے ہیں تو میں اس سے ریلیٹڈ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، مطلب ایز اے نالج، کہ آپ مطلب اسلام کو کیوں مانتے ہیں، اور اسلام کا مطلب میننگ کیا ہے، اور آپ کیوں مانتے ہیں اس دھرم کو. اس سوال کا جواب تو بہت سادہ ہے، بہت ہی سیدھا سادہ، اور وہ یہ کہ اس کائنات کے بنانے والے کے سامنے ہر انسان کو، چونکہ ہر انسان مخلوق ہے، کریٹڈ ہے، اس کو اپنے آپ کو سبمٹ کرنا چاہیے. اسی سبمیشن کا نام ہی اسلام ہے. اس لیے ہم اسلام کو مانتے ہیں. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم we submit our will to the will of God. تو یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہوئی کہ سبمٹ ٹو دا ول آف گاڈ، یہ آپ جی کہنا چاہ رہے ہیں. جی اور آپ اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ آپ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں. جی. تو آپ مطلب سبمٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اپنے ول کو، اپنے ایگو کو، یا اپنے باڈی کو؟ مطلب کیا 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 اپنی چیز ہے ول کو سبمٹ؟ ہم جو بھی اپنی زندگی میں کریں وہ خدا کی مرضی کے مطابق کریں. تو مطلب میری کوئی ول نہیں ہے، خدا کی ول ہے، وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. خدا نے جو ہمیں ول دی ہے تو اس ول کو وہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اور ورنہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں مجھے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے، تو وہ بھی اس کے پاس بھی ول ہے. آپ جیسے آپ ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزار ہی رہے ہیں. تو سر جیسے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میری ول اور خدا کی ول الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ مطلب اس میں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے. نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہاں بالکل بات واضح ہے. آپ کی ول تو خیر خدا کی ول کے مطابق کیا ہوتی؟ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ول خدا کی ول کے مطابق ہو جائے. مطلب میرے چاہنے سے میری ول خدا کے ول کے مطابق ہو جائے گی، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چاہ کر کچھ کرنا بھی پڑے گا. نہیں، جیسے میری ول ہے کچھ، مان لیجیے، ٹھیک ہے، تو یہ خدا کی ول ہے یا میری ول ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ خدا نے آپ کو آپ کی ول کے ساتھ کریٹ کیا ہے اور آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ اپنی ول کو خدا کی ول کے مطابق کر دیں. تو آپ چاہیں گے تو کریں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں کریں گے. نہیں، جیسے میری کوئی ول ہے کہ میں پین اٹھانا ہے مجھے، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ آپ میری، کی جو ول ہے آپ اس کے مطابق پین اٹھا لیں گے. تو یہ خدا کی ول ہے کہ میری ول ہے؟ یہ میں جاننا خدا چاہ کی رہا ہوں. بنائی ہوئی ول ہے. تو یہ سب کی الگ الگ ہے کہ کامن ہے سر؟ ہر ایک کی اپنی پرسنل خدا کی بنائی ہوئی ول ہے. ہر ایک کو خدا نے اس کو ول دی ہے. ہر ایک نہیں، کو خدا نے جس طرح بنایا ہے تو اس کو ساتھ میں ول بھی دی ہے. اب میرے خیال سے کون بنے گا کروڑ پتی کھیلنے سے بہتر یہ ہے کہ جو سوال ہے
وہ پورا رکھ دیں. آپ خدا کی ول مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں جو بھی ہے وہ سوال پورا رکھے نا. میں یہی کہنے لگا تھا کوئی بیسک فاؤنڈیشن تو طے کرے, کوئی بیس لائن تو ہو کنورسیشن کی. نہیں, میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ خدا کی ول ایک ہی ہے, وہ جان کامن لیا, ہے. اپنے آپ آگے بڑھیں, وہ جان لیا, ایک ہی بات کو بار بار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کوشچن, پٹ یور کوشچن. ہاں, تو میں اسلام کے بارے میں ہی جاننا چاہ رہا تھا سر آپ سے. اسلام کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا کہ اسلام از دی سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ. یہاں تک بات ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ کدھر ہے. تو وہ کیسے کرنا ہے سبمیشن, مطلب کوئی آپ پرنسپل فالو کر رہے ہیں, مجھے آپ نے بتا دیا یہ کرنا ہے, تو میں کیسے کروں؟ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ اپنی ول مانتے ہیں کہ آپ کو ول دی گئی ہے؟ میرے پاس ول ہے, اتنا میں مانتا ہوں, تبھی میں آپ کچھ کو کر لوں. ٹھیک ہے. یہ ول آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کو کسی نے کریٹ کیا ہے؟ میرے ماں باپ نے کریٹ کیا ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو پھر تو خدا ہے ہی نہیں نا. تو پھر خدا اپنی ول کو خدا کی ول کے تابع کرنا یا اس سبمٹ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب خدا ہی نہیں ہے. تو اصل تو بات خدا پر ہونی چاہیے کہ ہے بھی کہ نہیں. تو آپ کو آپ کے ماں باپ نے کریٹ کیا ہے. ہاں جی. ٹھیک. مزید وہ کریٹ کرنا چاہتے ہوں گے, نہیں کر پائے ہوں گے. مطلب سمجھا نہیں میں اس بات کو. دو اس کی مراد ہے. آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ میرے 3 بھائی بہن ہیں. 3 بھائی بہن ہیں. ٹوٹل ملا کے 3 ہیں؟ 4 ہیں. 4 ہیں. 4 ہیں. تو ہر ایک انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کے یہاں زیادہ اولاد ہو. تو جو آپ کے کریٹر پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہوں گے کبھی 5واں بھی ہو جائے, لیکن نہیں ہوا ہوگا. رائٹ. ضروری نہیں ہے نا سر سب کی ضروری نہیں ہے. بالکل بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں, چونکہ جب آپ کے پیرنٹس کریٹر ہوں گے تو ساری دنیا کے پیرنٹس کریٹو ہی ہوں گے نا, خالی آپ کے پیرنٹس تو نہیں ہوں گے. تو بہت سے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں اور اولاد ہو, وہ اور اولاد کریٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے, را مٹیریل ختم ہو گیا, کیا مسئلہ ہے, کریٹ نہیں کر پاتے. اچھا, جو جیسے آپ ہیں وہ آپ کو اس سے بہتر کریٹ کر سکتے تھے یا نہیں؟ نہیں, ان کو کیسے پتا تھا کہ کیسے کریٹ ہو, مطلب تو کیا کریٹر کریٹ کو ہو. یہ نہیں پتا کہ میں کیا کریٹ کر رہا ہوں اور کیسا پروڈکٹ آنے والا ہے. تو کریٹر نہیں, کہاں ہوا؟ آپ 100% نہیں کہہ سکتے نا میرا بچہ کیسا ہوگا, لڑکا ہوگا, لڑکی ہوگا, یا اس کے وہ ایٹریبیوٹس تو کیا مجھے ہوں بھی پتا ہے, وہ تو ہر ایک کو پتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر والدین آپ کے ماں باپ آپ کے کریٹر ہیں تو کریٹر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کریشن دنیا میں لا رہا ہے. اس کے ایٹریبیوٹس ڈیسائیڈ کرے گا کریٹر, اس کا کلر, اس کی ہائٹ, اس کی لینتھ, سب چیزیں کریٹر ڈیسائیڈ کرے گا نا. جو بھی مینوفیکچرر ہے وہ بتائے گا کہ پروڈکٹ کیسا آنا ہے. مینوفیکچر اگر اندھیرے میں چیز چلائے گا کچھ بھی بن جائے تو اس طرح پھر وہ مینوفیکچر کہا رہا. تو جو بایولوجی ہے, ریپروڈکٹیو بایولوجی ہے, اس میں آپ کو پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا نا کہ وہ کیسا کیا پھر وہ کریٹر نہیں ہے. یہی تو بات ہے, پھر وہ کریٹر نہیں ہے, پھر بٹ سر کریٹر وہ کوئی اور ہے. آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس بایولوجیکل سلسلے کا حصہ ہیں, وہ کریٹر نہیں ہوئے. اگر وہ کریٹر ہوتے تو وہ ڈیسائیڈ کرتے کہ آپ کے ایٹریبیوٹس کیا رہیں گے, آپ کا کیا ٹریٹ رہے گا, کیا کلر, اسکن کا کلر رہے گا, کتنی ہائٹ رہے گی, سب چیز وہ آپ کے ڈی این اے میں جو انفارمیشن ہے وہ ڈالتے. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پر اپنا ڈی این اے تو دیا ہے نا سر. تو کسی چیز کو پاس ڈاؤن کرنے کا مطلب کریٹر تو نہیں ہوتا نا. میں آپ کو اگر کھانے کی پلیٹ دوں تو میں کھانے کا کریٹر تو نہیں ہوا. میں نے یہ کھانے مجھے کہیں سے ملا, میں نے آپ کو پاس ڈاؤن کر دیا, تو میں کھانے کا کریٹر تو نہ ہوا. نہیں, بٹ بنا اس کے را مٹیریل کے کریٹ بھی تو نہیں ہو سکتا نا سر. تو وہ ٹھیک ہے, کوئی را مٹیریل میرے پاس کہیں سے آیا, میں نے آگے بڑھا دیا آپ کو, تو میں کریٹر ہوں اس را مٹیریل کا. نہیں, جیسے جو نئی چیز بنی ہے آپ اس کو کریٹر, بھائی نئی مطلب چیز تو بنی نہیں نا, ڈی این اے پہلے سے چلا آ رہا ہے, اس میں نیا کیا ہے سوائے کچھ ٹریٹس کے. میں آپ کے ماں باپ نے جو ڈی این اے پیچھے سے چلا آ رہا تھا وہ پاس ڈاؤن کر دیا, تو وہ تو صرف پاس ڈاؤن کرنے والے ہیں نا, کریٹ کرنے والے کہاں ہیں. کریٹ کرنے کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جو مکمل شروع سے اے ٹو زی مکمل پلاننگ کرے, ایگزیکیوشن کرے, پروڈکشن کرے, ہر چیز وہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیسا فائنل پروڈکٹ ایسا ہوگا, را مٹیریل تک کے وہ کریٹ کرے, وہ کریٹر ہوتا ہے. آپ کے پیرنٹس نے تو نہ را مٹیریل کریٹ کیا, نہ پلاننگ کی, نہ ایگزیکیوشن کیا, کچھ بھی تو نہیں کیا. سب کچھ آرام سے ہو گیا اپنے حساب سے جس وقت ہونا تھا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مطلب جو پورا جو پیریڈ ہوتا ہے 9 months کا جس میں بچہ بنتا ہے, یہ سب بنتا ہے, تو یہ کیا بولتے ہیں بنا پیرنٹس کے تو نہیں ہو سکتا نا سر. نہیں, میں نے کب کہا جس طریقے سے آپ کے پاس تنخواہ آپ کے باس کے بغیر نہیں آئے گی, لیکن وہ تنخواہ کا کریٹر نہیں ہے.
وہ ایک مین ہے, ایک سلسلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, کاز ہے. جی قیصر بھائی گو ہے. سر میں آپ سے کریٹر کا آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ذرا وہ بتائیں گے, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کریٹر کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے مان لیجیے کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں اس کے پیرنٹس کے اور مدرس کے ایک اسپرم ہے, اووم ہے, وہ مطلب جو را مٹیریل ہے وہ تو پیرنٹس سے آ رہے ہیں نا سر, کریٹ ہو رہے ہیں. شور یہ تو آپ نے بات کہی, لیکن میں جاننا آپ سے چاہ رہا ہوں نا کہ کریٹر آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ تو ان کے پیرنٹس کے بنا کریٹ نہیں ہو سکتا نا سر. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو فار ایگزامپل سروگیٹ مدرس ہوتی ہیں, کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ایک ہائر کرتے ہیں خاتون کو, اور اس کے ووم میں ایک بچہ یعنی کہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر اس کی ڈلیوری ہوتی ہے. تو اس ساری انٹرپرائز میں کریٹر کون ہوگا؟ جس کے اسپرمس اور اووم جس کے بھی یوز ہوں گے. تو 9 months کا آپ پوچھ رہے تھے, تو پھر 9 months میں تو ان کا کوئی کردار نہیں تھا. ان کا بھلے کردار نہیں ہے, جس کا بھی کردار ہے, لیکن اسپرم اور اووم ان کا تو رول ہے نا سر اس میں. obviously yes, لیکن یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی, ہمارے سے زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو کریٹر کی کنسپشن آپ ہے کہ ماں ہیں, باپ ہیں, ان کا آپس میں ایک انٹرکورس ہوا, اس کے بعد پھر 9 months کی پریگنسی ہوئی. یہ کریشن نہیں ہے اس لیے کہ پریگنسی آؤٹ سورس کی جا سکتی ہے کسی اور کو. اب آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ جو سپرم ہے یہ ڈی این اے ہے. تو ڈی این اے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو دو گیمٹس ہیں, دو ہی ہوتے ہیں, سپرم سیل ہے اور ایگ ہے, اور ان گیمٹس کے اندر پھر ہمارے کروموسومز ہوتے ہیں, اور کروموسومز فادر کی طرف سے جو ایک کمبینیشن آ رہا ہے, ایک مدر کی طرف سے آ رہا ہے, ایک ایکس ہے, ایک وائی ہے, جن کو سیکس کروموسومز کہتے ہیں. تو اگر جب کنسیپشن ہوتی ہے بچے کی, یا جو انٹرکورس ہے اس میں اگر ایکس اور ایکس اکٹھے ہو جائیں تو آگے بیٹی پیدا ہوگی, ایکس اور وائی اکٹھے ہوں گے تو پھر بیٹا پیدا ہوگا. یہ رول گیمٹس نے طے کیا تھا, کروموسومز نے طے کیا تھا, ان کے پیرنٹس نے طے کیا تھا, کس نے کیا یہ تو بایولوجی ہے نا سر. جیسے مان بایولوجی لو نے آپ طے کیا تھا. کیا کہہ رہے ہیں. بایولوجی کا مطلب ہے کہ اس پروسیس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ویسے بایولوجی بھی نہیں, اس کا تعلق بایولوجی بہت بعد میں آتی ہے, جس سے ہم بایولوجی کی بات نہیں کر رہے, لیکن 1 منٹ کے لیے اس بحث میں ہم نہیں جاتے. لیکن جو بھی نالج ہے وہ تو صرف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ نالج کسی سائنٹیفک برانچ نے کریٹ نہیں کیا کہ ایکس وڈ بی اے فیمیل اور ایکس وائی وڈ بی اے میل. یہ کیا گیمٹس نے خود طے کیا تھا رول, یعنی گیمٹس خود کو وجود میں لے کے آئے, پھر انہوں نے خود ہی یہ طے کیا کہ ایکس وڈ مین اے وومن اینڈ ایکس وائی وڈ مین اے مین. نہیں, جیسے ایکس جو کمبینیشن بنا اس سے فیمیل بنا, اور ایکس وائی سے میل بنا, تو یہ صحیح, بن گیا. جیسے ایکس سے میل بن گیا, ایسے فیمیل بن گیا. اس میں طے کیا بات ہے. ایکسیڈنٹلی نہیں, ایکسیڈنٹلی نہیں کہہ سکتے آپ. اس کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ بھائی ایکس ملے گا تو فیمیل بنے گی, ایکس وائی ملے گا میل بنے گا. یہ جیسے مان لیجیے آپ H2O میں تھوڑا سا سائڈ میں لے جاؤں ڈسکشن, سائڈ نوٹ, کہ اگر وہ H2O ہے تو بہت واٹر دور میں کیوں چلی بنا. جاتی ہے سر, وہ بہت دور چلی جاتی ہے. آپ نے بس اچھی بات یہ کہہ دی نا کہ یہ چیز اب طے ہو گئی ہے, تو یہ ایکسیڈنٹلی تو نہیں ہوئی جیسے آپ نے کہا. تو پھر یہ کس نے طے کیا کہ ایکس وڈ مین اے فیمیل؟ نہیں, جیسے مان لو ایکس فیمیل بنا, اسے کسی نے طے نہیں کیا. جیسے ایکس جس کے اندر ہے وہ تو پھر اس کے ایکسیڈنٹلی ہوا. ایکسیڈنٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ آپ تو چاہے پلان ہوا ایولیوشن, ہوگا, تیسرا آپشن کوئی ہے تو مجھے بتا دیجیے. نہیں تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ اگر ایکس فیمیل بنا تو ہاں اس میں وہ ایکس کے فیچرس ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, اس لیے وہ فیمیل بنا. ایکس وائی کے تو ایٹریبیوٹس کس ہیں نے تو اس کی وجہ سے کس نے طے کیے ہوئے ایٹریبیوٹس؟ نہیں, یہ تو بایولوجی ہے نا سر. اس میں تو آپ بایولوجی یہ صرف کیسے. آبزرویشن ہے کہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. وائی ڈز اٹ ورک دیٹ وے, اس کا بایولوجی سے کوئی تعلق نہیں. نہیں, تو آپ اس میں تھرڈ فیکٹر کیوں لا رہے ہیں, تیسرے کو. میں 2 لا رہا ہوں, اٹس آئیدر پیور ایکسیڈنٹل اور پلانڈ. نہیں تو مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ ایکس چونکہ اس کے ایٹریبیوٹس فیمیل کے ہیں, ایکس جب کروموسوم ملتے ہیں تو اس لیے فیمیل بنتا ہے. اس کے اندر وہ جو جینس ہیں. اس وقت آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں؟ آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں. موبائل فون یوز کر رہے ہیں, تو آپ نے یوٹیوب پہ گئے, آپ نے اس کا بٹن دبایا, اس کے بعد آپ نے یہ اسٹریم یارڈ کا لنک دیکھا, تو یہ تو ایٹریبیوٹس اس کے ہو گئے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. بٹ دیٹ از اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب سے آٹومیٹکلی یہ رول طے ہو گیا ہے. کسی نے پلان کیا ہے کہ یہ بٹن دبائیں گے تو آپ کو یہ لنک اسٹریم یارڈ کی ویب سائٹ پہ لے کے آئے گا, اس کے بعد آپ کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ.
ये बायोलॉजी का नॉलेज जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है कि एक्स एक्स मीन्स वुमेन, एक्स वाई मीन्स मैन और मेल, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं से तो प्लान हुए होंगे या ये एक्सीडेंटली होंगे, दोनों में से कोई एक चीज चूज कर ले, कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास है वो भी शेयर कर दें। नहीं तो आप प्लानिंग क्या क्या मतलब है आपका, प्लानिंग से क्या मतलब कि जब दो गैमेट्स आपस में मिलेंगे, उनके क्रोमोसोम्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद मेल है या फीमेल है, देयर इज अ वेरी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल लॉ जो हमें समझ आ गया है कि एक्स एक्स का ये नतीजा होगा, एक्स वाई का ये नतीजा होगा। अब हमने देख लिया है कि ये ऐसा होता है, क्यों होता है वो दैट्स व्हेयर द डीपर क्वेश्चन इज कि आइदर ये बस एक्सीडेंटली हो जाता है या ये प्लान्ड है कि एक्स एक्स का यही मतलब होगा, एक्स वाई का ये मतलब होगा। नहीं, जैसे मान लो एक्स एक्स से ये हुआ, एक्स एक्स से कुछ और भी हो सकता था, ठीक है, एक्स वाई से ये हुआ, एक्स वाई से कुछ और भी हो सकता था। अब जो हुआ आप उसमें प्लानिंग का क्यों कर रहे हैं कि प्लानिंग वो इसलिए कि अगर हो सकता था तो इसका मतलब है ना कि एक्सीडेंटल हुआ। तो अगर एक्सीडेंटल ये है तो दुनिया में आज 8 अरब लोग हैं, जिसमें से मान लेते हैं कि कोई 4 अरब के लगभग लेडीज होंगी, तो फिर ये होना चाहिए था कि किसी का एक्स वाई क्रोमोसोम भी उसको लेडी बना दे, किसी का एक्स एक्स भी उसको लेडी बना दे, किसी का एक्स एक्स मेल बना दे, किसी का, क्योंकि एक्सीडेंट्स में तो नतीजे सारे वही नहीं होते ना, तो रैंडम चीज़ है, वो तो हो जाता है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि सिवाय कुछ बायोलॉजिकल एनोमलीज के जो कि बिल्कुल हो जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो जनरल लॉ है वो XX would amount to a female, XY would amount to a male. इसके पीछे दो एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं कि either this is planned to be this way or it is not planned to be this way. आप जो ऑप्शन आपको बेहतर लगता है मुझे वो बता दीजिए। नहीं, जैसे जो एक्स एक्स है उसके अंदर जो जीन्स हैं वो जैसे उसको वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं, एक्स वाई के अंदर जो जीन्स हैं वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलग हैं, इसकी वजह से वो डिफरेंट बन रहा है, एक फीमेल बन रहा है, एक मेल बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी जीन्स का ताल्लुक नहीं है, लेकिन चले इसका जीन्स से ताल्लुक नहीं है इस वक्त, लेकिन फिर भी आपकी बात को हम मान लेते हैं। ये जो जीन्स के एट्रीब्यूट्स हैं ये एक्स एक्स और एक्स वाई ने खुद तय किए थे। नहीं, एक्स एक्स कैसे तय करेगा सर, वो उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस थोड़ी, कॉन्शियस वो तो नहीं करेंगे, फिर कैसे हो गया? कोई क्रिएटर है या ये खुद ही क्रिएटर है? नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्स एक्स जिसके अंदर जो जीन्स हैं उसके अंदर प्रोटीन्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें आप उनको वो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, जो भी है, वो बड़े पर्टिकुलर तरीके से काम कर रहे हैं। सो माय क्वेश्चन इज कि प्रोटीन्स ने खुद तय किया है कि वो इस तरह से काम करेंगे। प्रोटीन्स कैसे तय कर सकता है सर, उसके पास कोई विल थोड़ी नहीं कर सकते, तो फिर कैसे कर रहे हैं? तो सर एक आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे पहले बताइए कि आप क्या वही जो आप समझ रहे हैं लफ्ज़ है जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब वाली डिबेट के बाद वो लफ्ज़ सी से स्टार्ट होता है लेकिन वो मेल्ट अवे क्रिएट कर देता है। खैर उसे कंटिजेंसी कहते हैं कि दो ही चीज़ें हैं कि आइदर तो ये सारा कुछ नेसेसरली हो रहा है जो कि हमें पता है कि नहीं हो रहा। आगे मुफ्ती साहब ने बताया कि हर इंटरकोर्स के बाद कंसेप्शन नहीं होती है, दैट्स तयशुदा बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये नेसेसरली नहीं हो रहा है, ये कंटिंजेंट है। अगर ये कंटिंजेंट है तो बाय डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर नहीं मिल सकती, इसलिए कि जो कंटिंजेंट चीज़ें हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस और अपने फंक्शन की खुद एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, वो आपको किसी और जगह से मिलेगी। एंड दैट्स वेयर द क्रिएटर कम्स इन, अनलेस कि आप ये प्रूव कर दें कि ये जितनी भी बातें हमने की हैं, गैमेट्स, प्रोटीन्स, क्रोमोसोम्स एंड एवरीथिंग एल्स, ये सब या क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशंस, ये सब के सब खुद इस चीज़ पे कादर हैं कि ये खुद को एग्जिस्टेंस में भी लेके आए और अपने फंक्शंस भी खुद तय कर लिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने कह दिया, आप मुझे बताएं आपको कौन सी इसमें से चीज़ बेहतर लग रही है? ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो हर लेवल पे। सर मैंने कहा किस लेवल? अब आप मुझे बताइए कि आप ये कहेंगे कि ये खुद को एग्जिस्टेंस में लेके आए और अपना फंक्शन तय कर दिया, या इनके एग्जिस्टेंस और इनके फंक्शन की एक्सप्लेनेशन हमें कहीं और देखनी होगी? आप कहाँ देखें? कहीं और। कहीं और क्यों, मतलब किस चीज पे देखेंगे आप? चूंकि वहां नहीं मिल रही है, चूंकि वहां नहीं मिल रही है तो कहीं और देखना पड़ेगा, और वहां मिल रही है तो आप बता दें हमें, तो हम कहीं और क्यों देखें? तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो उसका प्रोसेस है, उसकी बायोलॉजी है, उसका जो फंक्शन है, जहाज से आगे चली गई ना, हम कह चुके हैं
اب آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں, ہم 3 لوگ ہیں, وہ خاموشی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ان کی ایکسپلینیشن ان کے ایگزسٹنس کی اور ان کے فنکشنز کی انہی میں سے ملے گی یا کہیں اور جانا ہوگا؟ انہی میں سے ملے گی. ویری گڈ. اب مجھے بتائیے کہ جو ایکس ایکس کمبینیشن ہے یہ کیسے خود کو وجود میں لے کے آیا اور یہ نتیجہ بھی خود یہ ایگزسٹنس میں لے کے آیا کہ اس کے بعد ایک فیمیل بنے گی؟ تو اس کے مطلب جو ایکس اب ایکس ہے وہیں سے ڈائریکٹ بتانا ہے, ایکس ایکس سے ہی بتانا ہے, اس سے نکلنا نہیں ہے کبھی آپ جو ہے اے بی سی ڈی پہ چلے جائیں. ہاں تو میں اسی بتا رہا ہوں کہ ہاں ایکس ایکس جو ہے وہ کروموسوم ہے, تو وہ اس کے پاس اس کا جو کیا بولتے ہیں اس کے نیوکلیوٹائڈس ہیں, بیسز ہیں, اس سے وہ بنا ہے, سمجھ رہے ہیں, اس سے اسی ایکس ایکس سے پروٹینز بنتے ہیں, اس کی پروٹین سے جس کی وجہ سے ہمارے فزیکل ایٹریبیوٹس بنتے ہیں, لہٰذا تو اس سے میل اور فیمیل بن جاتے ہیں. ہاں تو یہ ایکسپلینیشن. یہ ریزلٹ کیسے نکالا آپ نے؟ یہ تو آبزرویشن ہے, یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. یہ کس نے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی وہ خود کیسے بنائیں گے, ان میں تو ول ہے ہی نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا. نہیں, ول کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چوز کر رہے ہیں, وہ ان کی پراپرٹی ہے نا سر. وہ پراپرٹی خود کو ایگزسٹنس میں لے کے وہ آئی. دوسری بھی تو ہو سکتی تھی نا, یعنی وہی پراپرٹی کیوں ہے, کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا. ہاں تو کچھ اور ہوتا تو کچھ اور ہوتا پھر. ہاں تو یہ کسی نے ڈیسائیڈ کیا؟ اس نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ یہ میری پراپرٹی ہوگی, یا کسی اور نے ڈیسائیڈ کیا؟ نہیں, اس میں ڈیسائیڈ کی بات کریں, مان لو پانی بھائی کا اگر کسی چیز میں 2 پاسبلٹیز ہیں اور ایک پاسبلٹی دکھ رہی ہے تو آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ والی پاسبلٹیز نے چوز کی ہے اس لیے ہے, دوسری پاسبلٹی کو چوز نہیں کیا. اور وہ جو کروموزوم ہے اس کے اندر چوز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, آپ خود ہی کہہ چکے. تو وہ اس کی پراپرٹی ہے نا سر. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ پراپرٹی کیسے آئی, اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے, وہیں سے دینی ہے, کیسے آئی. تو وہ سر وہ آپ میں نے بتایا نا, جیسے ایکس ایکس کروموزوم ہے تو اس کے نیوکلیٹ وہ کیا بولتے ہیں اس میں نیوکلیوٹائڈس ہیں, اس کے بیسز ہیں, اس کی وجہ سے وہ ایکسس آیا, یہ اس کی ایکسپلینیشن ہوگی. اچھا مثلا میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے جسم میں خون ہے, ہڈیاں ہیں, گوشت ہیں, لہٰذا آپ رجت ہیں, یہ ایکسپلینیشن اس کی. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے پاس باڈی ہے, میرے پاس برین ہے, اس کی وجہ سے لہٰذا آپ رجت ہیں. آپ مطلب آپ رجت اسی ایک نام لے لیں جو ہم نے پہلے بات کی نا رجت کا, یہ تو کہ ایک آپ نام ہوا یوٹیوب ہے. پہ آئے, وہاں پہ آپ نے چیٹ سیکشن دیکھا, وہاں پہ آپ نے ایک لنک دیکھا, آپ نے اسے کلک کیا, آپ اسٹوڈیو میں آ گئے. اس بیس پہ مان لیں ہم کہ نہ یوٹیوب کا کوئی کریٹر ہے, نہ اس لنک کا کوئی کریٹر ہے, نہ اس فنکشن کا کوئی کریٹر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں سے یہاں پہ پہنچائیں گے. نہیں, پروسیس ہے, ہم پروسیس مان سکتے ہیں, ہاں ایک پروسیس ہے. وہ جو لنک تھا اس نے خود یہ پروسیس بنایا تھا یا اس کا بنانے والا کوئی اور تھا؟ نہیں, تو جو لنک تھا جیسے جس نے بھی ڈالا اس نے ایک پروسیس کے تھرو ڈالا, اور اس جس نے اس کو بنایا اس کے ماں باپ نے ایک پروسیس کے تھرو بنایا. چلو اب وہ ماں باپ آ گئے. ابھی ایک زبردست کامنٹ تھا, میں اس کو بتا دوں, میں نے اس کو دیکھا, بڑا اچھا لگا. آپ جو آئس کریم لیتے ہیں وہ آئس کریم کون بناتا ہے؟ آئس کریم جو وینڈر ہوتا ہے, ہاں وینڈر بناتا ہے. حالانکہ آئس کریم بنتی ہے دودھ کی, دودھ آتا ہے بھینس سے, تو آپ کو کہنا چاہیے کہ بھینس نے بنائی آئس کریم. نہیں, بھینس کا رول ہے, اس میں دودھ ہے, اس نے دودھ دیا اس لیے اس کا تو بس رول ہے. یہی کہنا کہ بھینس بنانے والی آئس کریم وینڈر کو کہاں سے لے آئے؟ وینڈر تو اس نے تو پاس ڈاؤن کر دی. اس نے کیا کیا؟ بھینس بنا رہی آئس کریم. نہیں, اس نے کپ میں ڈالا تو اس کا بھی رول ہے نا سر. لیکن بنانے والی بھینس, بنانے والی بھینس, کیا سر کہہ رہے ہیں, بھینس کا رول آئس کریم میں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جسٹس فار بھینس نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کے بنا, اس کے دودھ کے بنا کیسے بنے گی. اور آپ کو اس میں بھی مزے کی بات بتاؤں, ہر سٹیپ پہ اگر آپ جائیں نا, کہ جیسے وہ دودھ ہے تو دودھ نے کیسے طے کیا کہ وہ آئس کریم بن سکتا ہے؟ جو اس نے کپ میں ڈالا وہ کپ بھی سرٹن فزیکل لاز ہیں اس کے تحت بنا ہے, یعنی وہ مٹی کا بنا ہو سکتا ہے, لوہے کا بنا ہو سکتا ہے. یہ لوہے نے کیسے طے کیا کہ وہ خود ہی بیٹھا بیٹھا وہاں پہ اس طرح سے بن جائے گا؟ یا مٹی کا تھا, اس نے کیسے طے کر دیا؟ جو اس کے اندر ایک بیلنس رکھا گیا, اس کے پیچھے جو اس کا ہولڈر ہے کہ وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر یہ پانی سے بھر جائے, دودھ سے بھر جائے تو یہ ٹوٹے گا نہیں. اور اس کے بعد پھر ایک فریج ہے, اس فریج کو بھی سرٹن پروسیس کے تحت بنا ہوا ہے. انٹرسٹنگلی نہ کپ خود کو ایگزسٹنس میں لے کے آیا, نہ فریج ایگزسٹنس میں لے کے آئی, نہ دودھ لے کے آیا, نہ بھینس لے کے آئی. سو یو آلویز سی سم ایکسپلینیشن ایلس ویئر. سوال یہ ہے کہ یہ ایکسپلینیشن کا سلسلہ ختم کہاں پہ ہوگا؟ وہ جہاں پہ ختم ہوگا نا, اسی کو کریٹر کہتے ہیں, انلیس کہ آپ کہیں کہ یہ ختم کبھی ہوتا ہی نہیں.
एक अब चूंकि बात से लंबी हो गई रजत भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हमें भी आगे बढ़ना है। क्या कोई लॉ गिवर के बगैर लॉ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। लॉ गिवर के बगैर लॉ हो सकता है। उसकी एक मिसाल दे दें हमारे इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं। जैसे कोई लॉ, ग्रेविटेशन फोर्स है, हाँ, तो ये ग्रेविटी एक लॉ है। नहीं, ये कैसे पता चला कि वो लॉ गिवर के? हमें तो कोई ऐसा लॉ बताएं, जैसे आपके मुल्क में कोई लॉ, ट्रैफिक लॉ है, कोई ट्राइबल लॉ है, वो बगैर लॉ गिवर के बन गया, हमें तो वो समझ में आएगा ना। क्योंकि जो ग्रेविटी का लॉ है उस पर तो इख्तिलाफ हो रहा है कि वो लॉ गिवर के बगैर लॉ बनाए कि वो लॉ गिवर की वजह से लॉ बनाए, वो तो इख्तिलाफ, उसको आप मिसाल के तौर पर पेश नहीं कर सकते। मिसाल वो देनी जिसको मैं और आप दोनों माने। नहीं, इसी पे बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, आप ही देते सर। ये ग्रेविटी वाली बात तो आपने बड़ी अच्छी कह दी है कि ग्रेविटी का आप कहते हैं कि अगर देखें, अगर ग्रेविटी का जो आप लॉ कहते हैं, लॉ तो बेसिकली हम उसे इसलिए कह रहे हैं ना कि हमें उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका अंदाजा है, राइट। इसके अलावा तो हम उसे लॉ नहीं कह रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमने देखी तो नहीं है। बट हियर इज अ थिंग कि ग्रेविटी अगर पूरे कायनात में एक जैसी है, देन व्हाई इज इट नॉट द केस कि यूनिवर्स इंटरनली कोलैप्स हो जाए? इतना मुश्किल सवाल आप करेंगे कैसे भाई? तो बायोलॉजी में नहीं मिलेगा। उसका आंसर ये है क्योंकि ये सवाल बायोलॉजी में नहीं है। यूनिवर्स एक्सपेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डार्क मैटर है, उसके फोर्सेज हैं, वो रिपेल कर रहे हैं, ऐसा अल्लाह कुछ। का भला करे, ये डार्क मैटर वाली बात जो है और दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। डार्क क्योंकि आइंस्टाइन से तो ये गलती हो गई थी, उसने तो कह दिया था कि जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है वो उसने अपनी तरफ से, बात पता नहीं आपको पता है नहीं पता कि, और हम रियलाइज करने से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मैं जल्दी से इस बात को मैं कोशिश करूँ, मैं 1 मिनट के अंदर समझ फिर जैसे आगे हजरत की मर्जी कि जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अंदर जो कैलकुलेशंस थी वो ये पॉजिट करती थी कि यूनिवर्स को आइदर इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है या इसको एक्सपैंड होना है। लेकिन उस ज़माने में जो साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट थी वो इस चीज़ पे पकी थी कि नहीं, यूनिवर्स स्टैटिक है और इटर्नल है, हमेशा से है। तो वो ये उनका गुस्सा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो उसने फिर जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है उसका कोई सबूत नहीं था, उसने सिर्फ इस गजब से बचने के लिए उसको ऐड कर दिया अपनी कैलकुलेशंस में विद नो साइंटिफिक बेसिस कि मेरी इज्जत बच जाए, कि अब ग्रेविटी पुल कर रही है और रिपल्सिव फोर्स उसके काउंटर में काम कर रही है, लेकिन दोनों के अंदर फाइन ट्यूनिंग इतनी है कि ये यूनिवर्स ना और अनकंट्रोलेबल तरीके से एक्सपैंड होके जल जाए और ना ही ऐसा कि इंटरनली कोलैप्स हो जाए। बाद में जब ये बात पता चली एंड सो फोर्थ, बाकी साइंसदानों ने बताया कि वाकई यूनिवर्स का एक नुक्ता आगाज है, तो आइंस्टाइन ने कहा ये मेरा सबसे बड़ा ब्लंडर था। बट बिकॉज ऑफ ब्लैक द डार्क मैटर अब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को हम ठीक समझते हैं और वो हमें एक्सप्लेन करता है कि इन दोनों की जो फाइन ट्यूनिंग है वो एक्सीडेंटल नहीं हो सकती, इसलिए कि वो एवरी मोमेंट इन टाइम कांस्टेंट है। दैट टेल्स अस कि इसके ऊपर कोई लॉ गिवर है, अदरवाइज ना ग्रेविटी के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो काम कर सके रिपल्सिव फोर्स के साथ, ना रिपल्सिव फोर्स के पास ये ताकत है या उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो ग्रेविटी के साथ करे, क्योंकि दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। देयरफॉर अ थर्ड एक्सप्लेनेशन इज फिलोसॉफिकली नीडेड, जिसके बगैर हम इसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। दैट इज हाउ वी नो कि इस लॉ के ऊपर एक लॉ गिवर है। बट सर आप श्योरिटी 100% श्योर नहीं कह सकते ना कि ये कोई थर्ड पर्सन है। आप तो ये कर सकता हूँ कि ये एक्सीडेंटल नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता अपना, लेकिन मेरा चैनल है सीखो बाय कैसर अहमद राजा, उस पर हम यही बातें करते हैं। उस पर मेरी कॉस्मोलॉजी की ही सीरीज चल रही है। पहली किस्तें देखें, अभी तक जितनी किस्तें हुई हैं उसमें आप मुझे बताएं कि स्वाय लॉ गिवर के कोई और नतीजा हमारे पास आता है। उसमें तो बात ही हमें सारे लॉज की हुई है। बहरहाल काफी वक्त हो गया आपसे सर, इस उम्मीद से कि आप थोड़ा सा देखें। इस्लाम पे भी थोड़ा बात करना चाहता था। हो गई बात, चले इस्लामी भी तो बात चल रही थी, अभी तक कहीं और की कोई बात, हम हिंदुइज्म को ही प्रमोट कर रहे थे, इस्लामी की तो बात चल रही थी है। जो ये सारी जितनी बातें हुई है सब इस्लाम की बात हुई है, इसमें एक भी बात हिंदुइज्म की नहीं हुई है। चले भाई आगे।